پہلی فضیلت یہ ہے کہ یہ حج کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، مطلب یہ مہینے سے لوگ حج کے لیے آنا شروع ہو جاتے تھے، شوال، ذوالقعدہ، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، یہ 3 مہینے تھا، اس مہینے سے لوگ آ جاتے تھے، اس کے بعد عمرہ وغیرہ کرتے تھے، پھر حج کا انتظار کرتے ہوئے رکے رہتے تھے. یاد سمجھ رہا بات؟ تو لہٰذا اس کی پہلی فضیلت ہے حج کے 3 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور حج کی نیت سے کوئی انسان نکلنا چاہے تو شوال میں بھی نکل سکتا ہے. حج تمتع ہوں گا، مطلب ایک حج کا پہلے عمرہ کر کے پھر حلال ہو جاتا ہے آدمی، حلال ہونے کے بعد انتظار کرتا ہے حج کا. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ ان مہینوں میں سے جو حج کے مہینوں کے اندر کاؤنٹ ہوتا ہے کہ اس نیت سے انسان اس مہینے سے حج کے لیے نکلتا تھا، اور اہل عرب اسی طرح یہ کام کیا کرتے تھے. پہلا. دوسری اس کی فضیلت یاد رکھی کیا ہے، جو میں نے کہا رمضان سے لگ کے آنے کی وجہ سے ہم بھول جاتے ہیں، یہ مہینے کی پہلی تاریخ کو عید آتی ہے، اس کو کہتے ہیں عید الفطر، لیکن رمضان کی وجہ سے ہم کبھی بھی اس کو شوال کا حصہ کاؤنٹ نہیں کرتے اور رمضان سے لگا دیتے اس کو، جبکہ عید الفطر جو ہوتی ہے رمضان میں نہیں آتی ہے، رمضان گزرنے کے بعد پہلی شوال کو آتی ہے. تو اس مہینے کی دوسری فضیلت اس کے اندر ایک عید ہے شوال، جس کو ہم کہیں گے عید الفطر ہے اس کے اندر. اور تیسری فضیلت اس مہینے کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں 6 روزے رکھنے کا کہا، چاہے تو ایک ساتھ رکھے چاہے تو الگ الگ رکھے. الگ الگ سے مطلب پہلی تو نہیں ہوگا عید ہے، دوسری کو ایک رکھ لیا، 8ویں کو ایک رکھ لیا، 15ویں کو ایک رکھ لیا، 16ویں، جیسا آپ کی سہولت ہو. پورے مہینے میں 6 یا ایک ساتھ لگاتار 6، جیسا بھی 2 کر کے 3 کر کے پورے ایک ساتھ 6، ایک الگ الگ جو بھی کرنا آپ کرے. تو فائدہ کیا ہوگا؟ ایسا ہوگا گویا آپ نے سارے سال کے روزے رکھے، یا پورے دن کے یا پورے وقت کے، مطلب پورے سال کے آپ نے روزے رکھے، ایسا آپ کو ثواب ملے گا. تو یاد رکھیے یہ حج کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. عید الفطر اس کی پہلی تاریخ کو آتی ہے. 6 مہینے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا کہا. اب شوال جو ہے یاد رکھیے، اس کے تعلق سے جو بات ہم کو ملتی ہے، اس کی وجہ تسمیہ وہ یہ ہے کہ شوال جو ہے یہ شوالا جو لفظ آتا ہے عربی کا، اس سے معنی ہے جس کا معنی ہوتا ہے بلند کرنا. اور بلند کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس مہینے میں اونٹنیاں جو ہے اپنی دم کو بلند اونچا کرتی تھی. اللہ عالم کیا وجہ ہے، یہ میٹنگ سیزن ہوتا تھا اونٹنیوں کا، اونٹوں کا، اس وجہ سے اونچی کرتی تھی، یا کہ موسم کی سختی اور گرمی کی وجہ سے کرتی تھی. لیکن اونٹنیاں اپنے دموں کو اوپر کرتی تھی، اونچا کرتی تھی. شوالا مطلب شوالا سے آتا ہے کہ اونٹنیاں اس میں دم کو اپنے اونچا کرتی ہے، اس وجہ سے اس کو شوال کہا جاتا ہے. اونچا کرنے کے معنی میں بہرحال آتا ہے. وہ کیوں کرتی تھی وہ جانور اس طرح، واللہ عالم. میٹنگ سیزن مطلب ان کے ملنے کا سیزن ہوتا تھا، یہ کیا ہے واللہ عالم. بہرحال لیکن اس وجہ سے یہ کہا جاتا ہے. عید الفطر جو اس کی پہلی تاریخ کو آتی ہے، اس کو فطر اس لیے کہا جاتا ہے کہ فطر کا معنی ہوتا ہے جو ہے کھانے کے، یا جس کو کہیں گے اس کا معنی ہوتا ہے کہ روزے کو توڑ دینے کی. افطار اسی سے لفظ آتا ہے، اور جو ہے فطور یا فطر جو ہے وہ کھانے کو، مطلب اس کو کہیں گے ایک بریک فاسٹ ٹائپ کوئی چیز کو لے لینے کو، یا کنٹینیو روزے کو توڑ دینے کو. تو چونکہ 30 دن رمضان کی یا 29 دن رمضان کے ہم روزہ رکھتے ہیں، یاد رکھیے، اور اس کے بعد روزے کو ختم کر دیتے، چھوڑ دیتے ہیں، اسی لیے اس کو فطر کہا جاتا ہے. اور اسی فطر سے فطرہ لفظ بھی آتا ہے کہ جو اس دن صدقہ دیا جاتا ہے، زکوٰۃ الفطر. عید الفطر کی وجہ سے، اور فطر کہتے ہیں روزے کو چھوڑنا، روزے کو توڑنا، روزے کو ختم کرنا یا افطار کر لینا. یاد رکھیے اس معنی میں اس کو آتا تھا. 30 دن روزے رکھنے کے بعد افطار کر لیا انسان نے، آج روزہ نہیں رکھا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا معنی یاد ہے. ٹھیک ہے، اور ظاہر سی بات ہے اس دن مسلمان جو ہے اللہ کی بارگاہ میں عید الفطر جو اس کی پہلی تاریخ ہے، اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کی بڑائی اور تسبیحات بیان کرتے ہیں. جیسا کہ ہم جانتے ہیں صحابہ آتے اور جاتے عیدگاہ کو تسبیح پڑھتے ہے نا، اور ایک راستے سے جاتے ایک راستے جاتے، اور تسبیح بلند آواز میں پڑھتے تھے. صحابہ کو بھی دیکھا گیا کہ عیدگاہ جاتے اور آتے تو بلند آواز میں بہرحال یہ کام کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہوگی. اب یاد رکھیے اس مہینے کے تعلق سے یہ 3 باتیں ہوگی جو اس کی فضائل میں، اور تیسرا ہے روزہ. اور روزے کی فضیلت یہ کہ جیسا اس نے سال بھر روزہ رکھا ایسی اس کی مثال ہے. اور کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت کسی نیکی کو جب انسان ایک کرتا ہے اس کو 10 گنا اس کا اجر دیتا ہے. اور اسی کے اعتبار سے لیا ہے تو 30 روزے رمضان کے، 6 روزے یہ آپ 6 اور 30 کو جمع کر لیجئے، وہ ہو گئے 36، اور 36 کو ضرب دیجئے 10 سے تو ہو گیا 360. تو گویا نیکی کو اللہ 10 گنا بڑھا دیتا ہے، تو 36 روزوں کے بدلے آپ کو 360 مطلب سارے سال کی گویا روزے کا اجر ملتا ہے. ویسے نماز کا معاملہ ہے، پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز 50 وقت کی دی گئی تھی، اس کے بعد کم کر کے 5 کر دی گئی. لیکن ایک ندا اور آواز لگائی گئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نماز پڑھنے والوں کو 5 وقت اجر تو 50 کا ہی ملے گا. تو اللہ 10 ٹائمز اجروں کو بڑھا دیتا ہے. ٹھیک ہے، چلیے آگے بڑھتے ہیں. اب اس مہینے کے اندر کچھ بدعتیں بھی پائی جاتی ہیں.
اور وہ بالکل مہینے کا اسٹارٹ ہوتے ہی ہو جاتی ہے. وہ یہ ہے کہ شوال کی جو پہلی رات آتی ہے جو عید کی رات ہوتی ہے جس کو ہم جانے چاند رات بولتے ہیں. لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ چاند رات لیلۃ الجائزہ ہے اور اس میں وہ اعمال کرتے ہیں, مطلب رات بھر جاگ کے عبادت کرتے ہیں لیلۃ الجائزہ کے نام سے. لیلۃ الجائزہ کے نام سے کوئی رات ثابت نہیں ہے. جتنی روایتیں لیلۃ الجائزہ یا اس رات کی جاگ کر عبادت کرنے کی آتی ہے تمام کی تمام روایتیں موضوع ہے. موضوع مطلب من گھڑت, کبھی کبھار موضوع کے علاوہ بے بنیاد, اس کی کوئی سند ہی نہیں ہوتی, سر نہ پیر, کہاں سے کس کو ملی کچھ نہیں پتا لیکن مشہور ہے. سمجھے آپ؟ تو لیلۃ الجائزہ جو اس رات منائی جاتی ہے جو کہ شوال کی پہلی رات ہے, اسے شوال میں لگ رہا ہوں میں بدعت کو, یہ ایک بدعت ہے, اس کا کوئی وجود نہیں ہے. جب بھی یہ بات کہی جاتی ہے لوگ پل پڑتے ہیں, لڑنے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں, کسی کا گریبان پکڑنے کو بھی جو شرماتے نہیں ہیں. لیکن میرے بھائیوں معاملہ عبادات کا ہے اور عبادات بغیر دلیل کے نہیں ہوتی. لہذا چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول سے عید الفطر کی رات جاگنا, چاند رات جاگنا, لیلۃ الجائزہ بولنا کچھ بھی ثابت نہیں ہے. لہذا آپ عام طور سے جاگتے جاگی کیجیے, عبادت منع نہیں ہے, لیکن لیلۃ الجائزہ جیسی کچھ اس رات نہیں ہے. دوسرا ایک من گھڑت روایت اور بیان کی جاتی ہے. ابھی سب من گھڑت روایتیں, جتنی روایتیں یہاں بیان کروں گا سب جھوٹی ہیں, سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر منسوب ہے. اس روایت کے الفاظ کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ویسے تو یہ ایسی حدیثوں کو بولنا ہی نہیں چاہیے یہ بات, لیکن اس روایت کے الفاظ دہرا رہا ہوں. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا, چونکہ تو جھوٹی بات. ٹھیک, اس روایت کے الفاظ کیا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید الفطر کی رات 100 رکعت نفل نماز ادا کرو. کتنے رکعت؟ 100 رکعت. اور اتنی ڈینجر ہے وہ 100 رکعت بھی, ابھی میں سنا رہا ہوں, ابھی وہ حدیث پڑھا نہیں میں نے پوری, ابھی پڑھ رہا میں حدیث. سنیے, 100 رکعت نفل نماز ادا کرو, ہر رکعت میں سورہ فاتحہ 1 دفعہ پڑھو اور سورہ اخلاص 10 دفعہ پڑھو. مطلب 100 انٹو سورہ فاتحہ 10 دفعہ پڑھنا, 1000 ٹائم سورہ اخلاص پڑھنا ہے. سورہ فاتحہ 100 ٹائمز ہو گیا, سورہ اخلاص 1000 ٹائم ہو گیا. ایک بار کبھی کوشش کر کے دیکھیے رات بھر میں ہوتا ہے کیسا. ٹھیک ہے, سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھے اور رکوع اور سجدے میں یہ پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ پڑھے 10 بار پڑھے. پہلے تسبیح اور ہوتی ہے سب 3 5, لیکن اس میں 10 ہے, ایون ہے. 10 بار پڑھے اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد 100 مرتبہ یہ پڑھے کہ استغفار کرے, پھر سجدہ کرے اور سجدے میں یہ پڑھے. وہ بہت لمبی دعا ہے, میں پڑھنا بھی نہیں چاہتا آپ کے سامنے. ٹھیک, پھر اتنی لمبی دعا, مطلب ہر رکعت کی میں یہ کیا ہو رہا, سورہ فاتحہ 10 بار, سورہ اخلاص, رکوع میں الگ تسبیح ایڈ 10 بار ایڈ, اور سبحان رب الاعلی اور سبحان رب العظیم کے علاوہ 10 مرتبہ وہ ایڈ کرے. اس کے بعد جب سلام ہو جائے تو پھر جو ہے 100 بار استغفار کرے. ہر 2 رکعت کا یہ سب کرنا ہے. کیسے اتنی ایسی کتنی رکعتیں پڑھے؟ 100 رکعتیں. ماشاءاللہ. تو پوری رات تو ایسی گزر جاتی, اس کو نہ فجر ملتی جلدی نہ اس کو عید ملتی پھر. سمجھ رہا, لیکن یہ من گھڑت بات ہے. ابھی ختم نہیں روایت بہت لمبی ہے, بس وقت بھی نہیں ہے, 2 پیج کی میں پڑھنا بھی نہیں چاہ رہا ہوں. پھر اس میں یہ کرے, پھر کچھ رکعتوں کے بیچ میں فلاں سورت کی فلاں آیتیں پڑھے, پھر کچھ رکعت کے اندر جو یہ نمبر کی وہ نمبر کی ہے اس میں فلاں پڑھے, پھر یہ پڑھے, پھر وہ پڑھے, پھر وہ پڑھے. اتنا کچھ ہے کہ اتنے عمل تو رمضان میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی صحیح حدیث میں نہیں بتایا, اتنے بتا دیے گئے. لہٰذا وہ لیلۃ الجائزہ اس لیے مناتا. یہ روایت جھوٹی ہے, میں نے رکھ دی. تفصیلات اس لیے رکھ رہا ہوں کہ میں نہیں چاہ رہا ہوں الفاظ وغیرہ میں دہراؤں. آئیے آگے دوسری کی روایت پیش کی جاتی ہے. دوسری روایت کیا ہے؟ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, یہ بھی لیکن جھوٹی روایت ہے, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عید الفطر کے دن کی نماز پڑھنے کے بعد 4 رکعت نفل پڑھی, اب عید کی نماز کے بعد 4 رکعت نفل ادا کی, اور اس کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ, سورہ اعلیٰ پڑھی, اور دوسری رکعت میں والشمس والضحیٰ پڑھی, ٹھیک ہے, اور تیسری رکعت میں سورہ ضحیٰ پڑھی, پھر چوتھی رکعت میں قل اللہ احد پڑھی, تو گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء پر نازل ہونے والی تمام کتابیں پڑھ لی. پوری کتابیں جو نازل ہوئی تھی سب کی تلاوت کا اس کو اجر اور ثواب مل جائے گا. کسی اس میں 4 کے لفظ ہیں, کسی اس میں 8 رکعت کے, کسی میں 12, کوئی بھی ثابت نہیں ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی واضح روایت ہے کہ عید سے پہلے اور عید کے بعد کوئی نفل نماز نہیں ہے, یہ بیان کیا. تیسری بات بیان کی جاتی ہے عید الفطر کی نماز کے بعد 12 رکعت نفلی نماز پڑھنا سنت ہے, اور عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد 6 رکعت نفلی پڑھنا سنت ہے. یہ روایت بھی صحیح نہیں یاد رکھی, موضوع ہے. اسی طرح ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے جو آدمی 4 راتیں بیدار رہا, 4 راتوں کو جاگا, اس نے بیدار رہا,
اور اس میں عبادت کی، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ وہ کون کون سی ہے؟ ترویہ کی رات، عرفہ کی رات مطلب 8 ذی الحجہ کی رات، 9 ذی الحجہ کی رات، ٹھیک ہے، ترویہ کی رات، عرفہ کی رات، قربانی کی رات مطلب 10 ذی الحجہ، قربانی کی رات مطلب 7۔ اردو اور اس کا بڑا مسئلہ ہے ہمارے پاس چونکہ وہ کاؤنٹ دن الگ کرتے ہیں اور رات کو بعد میں کرتے ہیں، لیکن آپ میں سمجھ رہے ہیں رمضان جیسا شروع ہوتا ہے تو پہلے تراویح ہوتی ہے اور پھر رمضان آتا ہے، لیکن ہم کو پتا ہے اس دن کی رات جو ہوتی ہے وہ دوسرے دن کی ہوتی ہے، مطلب رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو 8 کی اور 9 اور 10 میں ڈیٹ کے اعتبار سے بول رہا، تو رات اس نے جاگا، ٹھیک ہے، اس نے جاگا، اور اس کے بعد جو ہے عید الفطر کی رات جاگا تو اس کو جنت واجب جہنم حرام، موضوع روایت یہ بھی ثابت نہیں ہے، ٹھیک۔ اسی طرح 5ویں ایک اور بات بیان کی جاتی وہ یہ کہ جس نے عید الفطر کے دن روزہ رکھا، موضوع ہے اب چونکہ روزہ ہی رکھا دے رہے تو عید الفطر کے دن روزہ رکھا، گویا اس نے سارے زمانے کے روزے رکھے، اور امام ابن جوزی نے اس کو اپنی موضوعات میں نقل کیا، چونکہ ہم صحیح روایت جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دن روزہ رکھنے سے منع کیا، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اور ان ٹوٹالٹی 5 دن روزہ رکھنا منع ہے، عید الفطر 1 شوال، عید الاضحیٰ 10 ذی الحجہ، ٹھیک ہے، اس کے بعد ایام تشریق مطلب 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ، تو مطلب 10 11 12 اور 13 ذی الحجہ میں روزے رکھنا منع ہے، اور عید الفطر 1 شوال کا روزہ منع ہے۔ ویسے 5 روزے سال میں ہم کو منع ہے، یاد رکھیں، چونکہ ایام تشریق کھانے پینے کے دن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ عید کے بعد 3 دن ہوتے ہیں، 1 شوال کا جو ہے یہ روزے ہمیں منع ہے۔ تو بہرحال یہ تو سیدھے حدیث، لیکن وہاں عید کے دن میں روزہ رکھا دیا انہوں نے، ٹھیک ہے، اور یہ بات عام ہے ہمارے پاس کہ لوگ 1 شوال کو روزہ رکھتے ہیں، اس سے کیا بولتے ہیں معلوم آپ کو؟ ننھا روزہ۔ ہاں، وہ کب کھلتا ہے معلوم آپ کو؟ وہ عید کی نماز کو جانے سے پہلے کھجور کھا کے کھولتے ہیں، اور فجر کے بعد بولتے کچھ نہیں کھانا، آپ ایسا رات میں ایسا کچھ بھی نہیں کھائے، جاگے ہوئے، ویسے تو اپنے بازار میں رہتے اپنے نوجوان آج کل، رات بھر جاگے ہوئے، صبح فجر کی نماز کے بعد کچھ نہیں کھانا بولتے، فجر سے لے کر عید کی نماز کو جانے سے پہلے جو کھجور آپ کھاتے تو بولتے اب یہ چھوٹا روزہ ہے، تو اس دن کا روزہ ہے، کوئی روزہ اس دن نہیں، چھوٹا بھی نہیں، موٹا بھی نہیں، بڑا بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس مہینے کی ایک اور بدعت، وہ بدعت کیا مانو آپ کو؟ ہمارے پاس وہ ہے 6 روزے رکھے جاتے ہیں، مطلب 2 شوال، 3 شوال، 4 شوال، 5 شوال، 6 شوال اور 7 شوال کا روزہ، اور 7 شوال کے بعد 8 شوال کو عید منائی جاتی ہے۔ ان 6 روزوں کو اردو میں بولتے ہیں شرفوزے روزے، اور وہ جو عید منائی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں شرفوزی عید۔ ایک اور عید لا لی، کوئی شرفوزی عید نہیں ہے، نہیں بولے یہ 6 روزوں کی عید رہتی۔ پھر اس دن بھی کیا ہوتا معلوم آپ کو؟ صبح صبح شیرخواں بناتے ہیں، سیویاں بناتے ہیں، اور جو بھی بہرحال الگ الگ ٹریڈیشنز ہیں، اور بولتے آج عید ہے۔ کوئی عید شرفوزی نہیں ہے، روزے ہے وہ شوال کے 6، وہ کوئی ضروری نہیں ایک کے بعد ایک آئے، کبھی بھی آپ رکھ سکتے ہیں، 2 سے شروع کیجئے، مت کیجئے، کبھی پورے مہینے میں 6 رکھنا، تو اس کے روزے رکھے جاتے ہیں بالکل۔ اور اسی اعتبار سے میں نے دیکھا رمضان میں جو نماز کا ٹائم رہتا بہت ساری مسجدوں میں فجر کا، وہ پورا 1 شوال کو وہی ٹائم رکھتے عید کے دن، 2 شوال، 3 شوال، 4 5 6 7 شوال، 8 شوال تک وہی ٹائم رکھتے ہو، 9 شوال سے ٹائم چینج کرتے فجر کا، مطلب وہ آخر وقت میں لے چل جاتے، چونکہ بولے وہ روزے کو روز اٹھ رہے نا لوگ، مطلب 2 کو روزہ رکھ رہا، 3 کو روزہ رکھ رہا، 4 5 6 7، تو وہ لوگ جلدی رکھتے فجر کو، اور 8 تک چونکہ اس دن عید بھی منانا ہے نا ان کو، اور پھر 9 سے نارمل ہو جاتی ہے فجر، ایسا، ٹھیک ہے۔ وہ فجر کا ٹائم میں صرف بتانے کے لیے کر رہا تھا، فجر تو اول وقت ہوئی تو اچھی بات ہے، صرف رمضان اور شوال کے 5 6 دن نہیں، پورا سالوں اچھی بات ہے، بٹ بہرحال یہ خاص اس کا ذہن میں رکھتے لوگ سہولت دیتے ہیں روزدار کو کہ بھائی جلدی سے ہو جائے، اور کبھی کبھار کام کے اندر بھی لوگ سہولت دیتے کہ بھائی لوگ 6 روزے رکھ رہے، اس کے بعد یہ نفل چیزیں یاد رکھیے، لوگ اپنی سہولت سے اپنے اعتبار سے کسی بوجھ نہ بنتے ہوئے رکھیے، زیادہ فائدے میں۔ تو بہرحال یہ کام ہے جو بدعت کے ان ماہ میں اس مہینے میں کیے جاتے ہیں۔ تو فضیلت کے اعتبار 3 ہی ہیں، ایک یا حج کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، دوسری اس کے اندر جو ہے عید الفطر آتی ہے، اور تیسری یاد ہے کہ اس میں 6 روزے رکھنا ہے، اور یہ 6 روزوں کی فضیلت یہ ہے کہ رمضان اور عید جب مل جاتے ہیں دونوں، سال بھر کے روزوں کا اجر انسان کو ملتا ہے۔ یہی باتیں اس مہینے کے تعلق سے آتی ہیں۔ شوال کے تعلق سے ایک پوائنٹ اور رہ گیا تھا، وہ کلیئر کرتا ہوں۔ شوال کے تعلق سے ایک پوائنٹ جو اہل عرب میں مشہور تھا، جو آج بھی ہے، اس کو ذرا کلیئرفیکیشن ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اہل عرب شوال کے مہینے کو منحوس مہینہ مانتے تھے، اور شوال میں شادی نہیں کرتے تھے، شوال کے مہینے کیا مانتے تھے؟ منحوس مانتے تھے، اور اسی ٹریڈیشن کو توڑنے کے لیے ماں عائشہ کی ایک روایت ہے، وہ کیا فرماتی، سنی حدیث کے الفاظ اس طرح سے، ماں عائشہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کا میرے ساتھ نکاح شوال میں ہوا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ماں عائشہ کے ساتھ شوال میں ہوا تھا. شوال کے مہینے میں ہوا اور آپ کے ساتھ میری رخصتی بھی اسی مہینے میں ہوئی. نکاح بھی شوال میں ہوا, رخصتی بھی شوال میں ہوئی. پھر آپ فرماتی ہیں بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے کون سی بیوی ہے, فرماتی کون سی بیوی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک مجھ سے زیادہ عزیز ہو, مجھ سے زیادہ محبوب ہو, کون سی بیوی بتاؤ. ٹھیک, اب اچھا, اور پھر وہ فرماتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا مستحب قرار دیتی تھی کہ شوال میں نکاح ہو اور شوال میں وداعی کی. مستحب, چونکہ وہ فرماتی تھی اللہ کے رسول مجھ سے شادی کی تو اپنے خاندان کی لڑکیوں کی شادی اور وداعی کہتی تھی کب کرو, شوال. یہ کیوں کرتی تھی پہلے آپ سن لیجیے. وہ اس رسم کو توڑنے کہتی تھی کہ جو اہل عرب میں دور جہالت میں ہوتا تھا کہ شوال کا مہینہ منحوس ہے, تو وہ کہہ رہی ہے اگر شوال منحوس ہے تو نبی نے مجھ سے شادی شوال میں کی, وداعی شوال میں کی, اور شوال میں شادی اور وداعی ہونے کے بعد میں سب سے چہیتی بیوی ہوں. بتاؤ پھر شوال کا اثر میرے پہ کیوں نہیں ہوا؟ اگر شوال منحوس تھا تو میں چہیتی بیوی نہیں ہونا چاہیے تھا, ہماری میرج سکسیسفل نہیں ہونا چاہیے تھا, ہے نا. تو بتاؤ میں سب سے محبوب, میری شادی شوال, میری وداعی شوال, اور میں سب سے محبوب. سوچو تم لوگ, غور کرو. مطلب وہ رسم کو توڑنے کے لیے وہ یہ کام کرتی تھی اور اپنے خاندان کی عورتوں کو یہ حکم دیتی تھی, مستحب سمجھتی تھی کہ شوال میں شادی کرو اور شوال میں وداعی. سمجھ گیا بات کو؟ شوال کا مہینہ منحوس نہیں ہے. لیکن یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں, آج بھی لوگ شوال کے مہینے کو منحوس مانتے ہیں, شادیاں نہیں کرتے ہیں. یہ تو الگ بات ہے ماشاءاللہ آج کل زمانے کی رفتار سے مجبور ہو کر اب تو محرم میں بھی شروع ہے, سفر میں بھی شروع ہے, شوال میں بھی ہے, لیکن آج بھی دقیانوس خیال رکھنے والے لوگ دنوں, مہینوں, تاریخوں اور گھڑیوں کو اچھا اور برا مانتے ہیں. جبکہ اگر کسی نے گھڑیوں کو یا تاریخ اور مہینوں کو برا مان کے کوئی کام آگے پیچھے کیا, یہ معاملہ شرک تک جاتا ہے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, کہا حدیث کے الفاظ ہے الطیرۃ شرکن, بشگونی لینا شرک ہے. تو کوئی بشگونی لیتا ہے کہ شوال منحوس ہے, سفر مہین منحوس ہے, محرم غم ہے, فلاں یہ ہے, یہ منحوس ہے, تو وہ کیا کر رہا ہے معلوم آپ کو؟ ایکچولی وہ شرک کر رہا ہے. وہ دنوں, مہینوں اور گھڑیوں میں تاثیر سمجھ رہا ہے, جبکہ وہ اللہ کی ذات ہے جو وحدہ لا شریک ہے. یاد رکھیے وہ ہوتا ہے برکت دینے والا. تو ماں عائشہ وہ سسٹم کو توڑنے یہ کہہ رہی ہے, جو عرب کا طریقہ تھا وہ اس کو منحوس سمجھتے, وہ کہہ رہی ہے میری تو شادی ہوئی, میری تو وداعی ہوئی, اور میں سب سے محبوب بیوی تھی. بتاؤ تمہارا عقیدہ کہاں ہے وہ جو منحوس, کہاں ہے نحوست؟ مجھ پر نہیں یاد رکھا. عید الفطر تھا تو آپ نے بس نماز پڑھ لی, یاد رکھیے. اب اس کے بعد لوگوں سے میل ملاپ کرنا, میل جول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, کوئی حرج نہیں. کچھ لوگ میں نے دیکھا آج یہ بھی باتیں کر رہے ہیں کہ عید کے دن لوگوں سے ملنا بدعت ہے. یار مطلب اب حد ہو گئی. تم کو بیسک سماجیات, ہیومن سوشیولوجی کا علم اگر ہو تو تم یہ بات کبھی نہیں کہوں گے. میں نے یہ دیکھا ہوں, ایک صاحب بول رہے تھے بدعت ہے بولے عید کے دن لوگوں سے ملنے جانا, اور میں تو خاص طور سے بولے گھر میں بیٹھا رہتا ہوں بولے عید کے دن. کہاں سے لوگ لا لے رہے یہ چیزیں نہیں معلوم. لوگوں سے میل جول کرنا تو اسلام کی فطرت کا حصہ ہے. عید کی نماز کیسے پڑھی؟ لوگوں میں. عید کی نماز کے بعد آؤں گے لوگوں کے ساتھ آؤں گے, گھر میں آؤں گے تو لوگ موجود ہوں گے, محلوں میں رہوں گے تو لوگ ہوں گے. بھائی مسلمان بولے تو اطراف میں اس کی آبادیاں رہتی ہیں, اور اتنا لوگوں کو معلوم کہ مسلمان الحمدللہ یہ سوشل اتنا زیادہ سوسائٹی میں رہتے, اتنے زیادہ اولادیں وغیرہ پیدا کرنے کی خواہش مند ہوتے ہیں. ان کا سماج, ان کی سوسائٹی ہمیشہ بڑی ہوتی ہے کہ یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے گیمز بھی بنائے. ہر گیم میں ایک پرک رہتا. پرک کیا رہتا؟ جیسا کہ آپ نے 100 پوائنٹ لے لیے تو آپ کو ایک بندوق مل جائیں گی, پرک. آپ نے فلاں کیا تو ایک آپ کو بڑی توپ مل جائیں گی, پرک. مطلب کوئی بھی وارز کی گیم وغیرہ. تو آپ کو معلوم اگر وہ مسلمان ملک ہے, ترکی آپ نے لے لیا, سلیکٹ کر لیا, تو کیا پرک رہتا؟ ہر 100 پوائنٹ کے بعد ایک کپل آپ کو ملتا ہے, ایک جوڑا. مطلب آبادی اڑانے کی خواہش مند لوگ. تو ترک اگر آپ نے چنا اس میں گیم میں ٹیم, تو آپ کے ہر 100 کے بعد 2 لوگ آئے تھے, ایک میل اور ایک فیمیل آئے تھے, جو آپ کے ورکر رہتے, کام وغیرہ کرتے. تو ان کو بھی پتا ہے کہ مسلمان آبادیوں کے معاملے تو الحمدللہ یہ قوم جو ہے اپنے آپ کو بڑھانا چاہتی ہے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا بولے ملنا نہیں. بھائی یہ کہاں سے لا رہے ہو, ذرا سیدھے ہو جاؤ. ایک دم سیدھی سیدھی بات ہے. مسلمان ہے, اسلام ہے, اور آبادیاں ہے, اور مسلمان کا دین, اس کی عبادت سب ہم کو سوشل بیہیویئر سکھاتی ہے. تو مل جل ہوتا ہے, یاد رکھیں. امام مالک سے کسی نے سوال کیا اور کہا کہ یہ جو لوگ تقبل اللہ منا ومنکم کہتے ہیں, اس کے تعلق سے آپ بیان کیجیے کیا ہے. تو آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا یہ کلمات تو لوگ عید کے دن ایک دوسرے کو کہتے ہیں, اور ہم لوگ اس میں کوئی حرج نہیں پاتے ہیں.
امام مالک سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ تقبل اللہ منا و منکم پوچھنا کیسا ہے، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مدینہ کے اندر ہم لوگ جو عید کے بعد جب ملتے ہیں تو یہ کہتے ہیں، مطلب عید کے بعد ملتے ہیں تو یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ تقبل اللہ منا و منکم، ہم سے اور اللہ تم سے قبول کرے، یا کہ سنگولر تقبل اللہ منی و منک، اللہ مجھ سے اور تجھ سے قبول کرے، یا ہم سے اور تم سے قبول کرے، یہ پلورل اور سنگولر کو مسئلہ نہیں، آپ جو بولنا چاہے آسان ہے آپ کے لیے بولے. جیسا ہمارے پاس سلام ہے، سلام کو ہم کبھی بھی سنگولر بولتے ہی نہیں، کس کو بھی بولے ہم پلورل میں بولتے ہیں، السلام علیکم تم سب پر، وعلیکم السلام تم سب پر، تو ہم پلورل بولتے ہیں، چونکہ اللہ کے رسول نے سنگولر میں سلام نہیں کیا. السلام علیکم اگر سنگولر کہیں گے تو کم کہتے، لیکن تم سب پر، تو لہٰذا یہاں بھی آپ کو جو بولنا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ مدینہ کے لوگ، اور یہ چلا آ رہا ہے ان کے، تو ہم لوگ جو ہے یہ کہتے تھے، یاد رکھیے، تو مدینہ کے اندر یہ چلن اور اس میں ہم کو حرج نہیں سمجھتے. تو لوگ ملتے تھے اور کچھ کہتے تھے، مطلب ہوا کہ عید کے دن آپ مل سکتے ہیں، عید کی مبارکباد دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سب سے اچھی دعا تو یہی ہے، تقبل اللہ منا و منکم، اللہ ہم سے اور آپ سے قبول کرے. ٹھیک ہے، آپ یہ دعائیں دیجیے اور مل سکتے ہیں ادا کی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب کوئی اس پہ بہت شرعی مسئلے پوچھنے نہ بڑھ جائے گی، عید کے دن لے جانا درست ہے کیا، عید کے دن سسرال جانا درست ہے کیا، عید کے دن پڑوس جانا درست ہے کہ بھائی ایسے سوالات مت کرو. سمپل ہیومن بیہیویئر کا تقاضا یہ، اس میں آپ کوشچنز مت لاؤ خامخواہ. سمپل ہیومن بیہیویئر ہے نا، لوگ ساتھ رہیں گے تو کیا ایک دوسرے کو عزت دینا ضروری ہے کیا؟ قرآن سنت ثابت کرو، عزت ایک انسان کو دینا ضروری ہے چاہے آپ جہاں بھی رہے. ایسا اس کو آپ پرٹیکولر مت کیجئے. تو لوگ بہت ساری چیزوں کو اننیسری پرٹیکولر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اب عید کے بارے میں اور کچھ چیزیں، اب یہ تو نماز وغیرہ قربانی اور یہ سب جو تھا وہ لے لیا. اب عید کے بارے میں کچھ اور چیزیں، اللہ تعالیٰ کا عید کے دن شکر ادا کیجیے جتنا کر سکتے ہیں، الحمدللہ، اور ساری چیزیں تکبیرات تو بیان کر رہے ہیں، اب شکر ادا کیجیے. ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ نے عید دی، عید کا موقع دیا، زندگی دی، لوگوں سے ملنے کا موقع دیا، خوشیوں میں شامل کیا. اللہ دنیا میں خوشیوں میں شامل رکھیے، جنت میں ہم کو جمع کرے، خوشیوں میں شامل رکھیے. اس کی حمد و ثنا، اس کی بڑائی، اس کا شکر ادا کیجیے ساری نعمتوں کے لیے جو اس نے دیا. امت کے حیثیت سے شکر ادا کریں، خاندان کے ذمہ دار کے حیثیت سے شکر ادا کریں، ایک انڈیویجول حیثیت شکر ادا کریں. یہ امپورٹنٹ کام. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے عید کے دن اور کیا کرنا چاہیے، عید کے دن کیا کریں ہم کہہ رہے ہیں نا. ابھی تو عبادت وغیرہ تو صبح کا معاملہ ہو گیا، یہ نماز وغیرہ تو ابھی تو صبح ہی ہماری ہے نا. اب عید کے دن آپ کیا کریں گے؟ عید کے دن آپ چاہے تو کھیل کود بھی آپ کر سکتے ہیں، بالکل جائز ہے. ایسے کھیل کود جس سے لوگوں کو جوش اور جذبہ آئے، ایسے کھیل کود جس سے لوگوں کی صحت وغیرہ اچھی رہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خوشی کا دن ہے، اس کا اہتمام کیا کرتے تھے. آئیے ایک روایت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو پتہ چل جائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کیسی منائی. صحیح بخاری کی روایت ہے، ماں عائشہ فرماتی اور کہتی ہے، عید کے دن جو ہے سوڈان کے کچھ صحابہ ڈھال اور حراب کا کھیل دکھا رہے تھے. عید کے دن ماں عائشہ فرما رہی سوڈان کے کچھ صحابہ، ٹھیک ہے، سوڈانی صحابہ، وہ کیا کر رہے تھے؟ ڈھال لیے ہوئے تھے، اور جو ہے حراب مطلب حرب کی جمع حراب، مطلب جنگوں کے اندر جو کثرتیں ہوتی تھی یا جنگوں کے لیے جو تیاریاں ہوتی تھی اس کے لیے جوش دلا رہے تھے کھیل کے ذریعے، تاکہ یوتھ جو ہے اپنے آپ کو اچھا باڈیلی فٹ رکھے. ٹھیک ہے، تو وہ جوش دلا رہے، کھیل رہے تھے. اب یا میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا آپ نے فرمایا کہ تم بھی دیکھنا چاہتی ہو. وہ کہہ رہی میں بھول گئی، لیکن شاید میں نے پوچھا یا اللہ کے رسول نے خود کہا کیا تم بھی دیکھنا چاہتی ہو. مطلب کھیل کر سکتے ہیں اور کھیل کو دیکھا جا سکتا ہے سب بیٹھ کر. اور یہ کھیل کہاں ہوتا معلوم آپ کو؟ مسجد نبوی میں. تو آپ نے کہا آؤ، یا وہ کہتی شاید میں نے کہہ دیا یا اللہ کے رسول نے کہا دیکھنا چاہتی ہوں. میں نے کہا ہاں. تو آپ نے مجھ سے کہا، اپنے جو پیچھے کھڑے کر لیا اور کہا جاؤ کھڑے ہو جاؤ. اور میں اللہ کے رسول کے بازو کھڑے رہی اور کاندھے پہ سر رکھ کے چہرے کو چہرہ لگا دیا. ہسبینڈ اینڈ وائف ہے نا، تو بازو رکھ کے میں دیکھتی رہی. تو وہ کہتی ہے کہ میں نے چہرہ آپ کے چہرے پر رکھا تھا، مطلب یہاں بازو رکھا تھا تو چہرے سے چہرہ ٹچ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس طرح سے پیچھے سے، مطلب باقی باڈی پیچھے تھی، خالی چہرہ آگے تھا. اس طرح سے میں کھیل دیکھتی رہی. اور آپ فرماتے رہے تھے کیا کافی ہو گیا، کیا تم تک گئی ہو؟ مجھ سے سوال کر رہے تھے. تو کچھ روایتوں میں الفاظ ہے، آپ نے کہا نہیں میں بھی اور دیکھنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا ٹھیک ہے دیکھو. پھر ایک مرتبہ آپ نے کہا کیا آپ ٹھیک ہے کافی ہے؟ تو میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے. تو آپ نے کہا پھر تم چلی جاؤ. تو پھر وہ اندر چلی گئی. تو آپ نے خود کھیل دیکھا، اپنی بیوی کو کھیل دکھایا. اسے پتہ چلتا ہے کہ عید کے دن کھیل کود کرتب، ایکروبیٹکس، ایسی چیزیں کر سکتے جس سے نوجوانوں میں اچھی صحت کا جوش آئے. اب ظاہر سے جنگی وغیرہ تو ہے ہی نہیں، تو اچھی صحت کی جوش آئے. چونکہ آج کل معاملہ یہ ہے کہ لوگوں کی زیادہ جو چیز بنی ہوئی وہ انگلیاں بنی ہوئی ہے، بہت اسٹرینتھ ہے اس کے اندر، ہے نا. انگلیوں کے علاوہ ہاتھ پر سب اتنے ہو گئے ہمارے. چونکہ اتنا معاملہ ڈرائیو مطلب بغیر پیروں کی محنت کی ہو گیا یا بغیر ہاتھ کی محنت کی ہو گیا. چیئر پہ بیٹھے ہیں تو راؤنڈ چیئر، اگر چل رہے بھی تو خالی پیروں کو یوں کرے تو بھاگ رہی ہو آپ کو لے کر. گھومنا ہے تو اس پہ گھوم لے رہے.
ہاں کھانا خریدنا ہے تو ڈرائیو تھرو پہ جا رہے, گاڑی جا رہی, سامان لے رہے ہو, کھڑکی میں جا کے دے دے رہا. حتیٰ کہ اے ٹی ایمز میں ڈرائیو تھرو ہے معلوم کچھ علاقوں میں, مطلب آپ کی کار چل جاتی لائن میں, پھر آپ جاتے اے ٹی ایم کے پاس, مشین میں ڈالتے, پیسے نکالتے, گاڑی میں رہتے, آپ باہر نہیں نکلتے. ڈرائیو تھرو اے ٹی ایمز بولتے ہیں ان کو. ڈرائیو تھرو کھانے کی بھی آپ نے دیکھی, تو کچھ بھی کثرت نہیں ہو رہی بھائی, تو انگلیاں بن جا رہی ہے, اور پھر باقی آدھے سے نیچے اور جو ہے گھٹنے سے اوپر کا باڈی ڈیولپ ہو جا رہی. یہ دیکھیے آپ پورے شولڈر سے پتلا, پیر گھٹنے سے نیچے پتلے, مانیاں بڑی ہو گئی, پیٹ بڑا ہو گیا, بس. کیونکہ کیا بیٹھنے سے بھائی یہی ہو رہا ہے بس, ٹھیک ہے. تو یہ کرتب دکھائے. تو آج کے زمانے میں کہوں گا ایسے کرتب وغیرہ ہونا چاہیے. یہاں جنگوں کے لیے ابھارا جا رہا تھا, اب جنگیں نہیں ہیں, لیکن اچھی صحت کے لیے ابھارا جا رہا ہے. تو کھیل وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں, یہ ہم بالکل بھول گئے یہ سب چیزیں, ٹھیک ہے. ظاہر سی بات ہے اگر خواتین یہ کر رہی تو اپنے مجلسوں میں اپنا کرے, لیکن مرد حضرات تو پبلکلی کر سکتے ہیں ایسا مسجد وغیرہ میں, اور لوگ آ کے مرد اور عورتیں ان کو دیکھ سکتی ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ہو سکتا ہے عید کے دن, جو کہ ہمارے پاس بالکل بھی ختم کر دیا لوگوں نے, جس کے نتیجے میں بچوں کو یہ لگ رہا ہے کہ عید کے دن میں نے جیسا بتایا نا, ایک تو وہ جو قربانی کی وجہ سے بول رہے ہیں آج بہت بور دن ہے, قربانی ہے تو کاٹو یہ فلاں بانٹ کے ختم کر دو, جس کے پاس نہیں ہے وہ بور ہو رہا ہے. اور دوسرا عید کے دن عید الفطر میں سوتے پڑے, چونکہ کچھ نظر ہی نہیں آ, رات بھر گھومے پھرے, چاند رات تھی تو یہ ہوا وہ ہوا, فلاں ہوا, داڑھی بنا لی, مونچھیں بنا لی, سر کی بال کٹا لیے, شاپنگ کر لی, فلاں کری, فجر کے بعد سب سے اول وقت تھا نماز عید کی پڑھی, اور جا کے گھر میں پڑ گئے, پھر سو گئے. یہ نہیں ہونا چاہیے. تو کھیل کود ہو رہا تھا, کر سکتے ہیں. یہ جائز انٹرٹینمنٹ سے جو دیا شریعت نے, افسوس ہم نے سارے انٹرٹینمنٹس کو ختم کر دیا. بہرحال یہ اب اور کیا ہے, اس کے علاوہ اور کیا ہوتا تھا. آئیے اسی دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر وغیرہ میں نغمے وغیرہ گائے جاتے تھے, اور اس کی محفلیں بھی ہوتی تھی. فیملی ممبر جمع ہوئے, بچے کچھ غزل پڑھ کے سنا رہے ہیں, بچیاں کچھ ترانے گا رہی ہے, آپ اچھے اشعار پڑھ رہے ہیں, ایک دوسرے سے کوئی اچھی باتیں کہہ رہے ہیں, ایلوکویشن کمپٹیشن چل رہے ہیں گھر کے اندر, چلو کون اچھا بولتا آج کے دن کے بارے میں, ہوتا ہے نہیں, یہ سب کر سکتے ہیں. نغمے و ترانے کی محفلیں ہوئی, اور روایت کے الفاظ سنیے, یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے کی بات ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے, اور آپ کی گھر کی بات ہے. یہ کوئی ناچ گانا, رنگ رلیاں, شراب نوشی, برائی نہیں ہو رہی ہے, لیکن یہ جائز اور حلال انٹرٹینمنٹ. کیا ہو رہا تھا, بھائی عائشہ فرماتی اور کہتی ہیں, روایت کے الفاظ ایسے ہیں کہ آپ سن کے گھر میں خود اہتمام ہوتا, تو آپ فرماتی اور کہتی ہے, ابوبکر تشریف لائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر ہے, ماں عائشہ, ابوبکر تشریف لائے, مطلب ان کے والد تشریف لائے, ٹھیک لائے. تو میرے پاس مطلب نبی کے گھر میں میرے پاس 2 لڑکیاں وہ شعر گا رہی تھی جو انصار نے جنگ کے موقع پر کہے تھے. یہ لوگ تو شاعری لکھنا تو مطلب شعر شاعری تو عربوں کے لیے ایسی بات تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں کہ بیٹھے بیٹھے بنا دیتے تھے, اچھائی پہ, برائی پہ, خوشی پر, غم پر, اس پر اس پر. تو یہ کوئی جنگ ہوئی تھی تو اس میں کچھ اشعار بنائے تھے. تو یہ انصار کی 2 لڑکیاں میرے گھر میں بیٹھ کر یہ اشعار گا رہی تھی, گیت گا رہی تھی, ترانہ گا رہی تھی, نظم پڑھ رہی تھی, اشعار کو نظم کی شکل میں پڑھ رہی تھی. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ گانے والیاں نہیں تھی, لیکن یہ گانے والیاں بولے تو ایک تو بڑی عورتیں نہیں تھی یہ, اور پروفیشنل سنگرز نہیں تھے یہ, گانے والیاں نہیں تھی, بچیاں تھی چھوٹی چھوٹی. اس سے پتا چلا چھوٹی بچیوں کی آواز تو مرد بھی سن سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. بڑی عورتیں تو میں نے اس لیے کہا وہ الگ اپنی مرضی سے جمائیں, چھوٹی بچیوں کا مسئلہ نہیں. تو یہ کوئی پروفیشنل گانے والیاں یا عورتیں نہیں تھیں. ابوبکر نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ شیطانی باجے, اور یہ جو ہے عید کا دن ہے. بتا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ابھی مسئلے کا علم نہیں آپ کو, تو کیا کرے آتے اللہ کے رسول کے گھر میں یہ شیطانی باجے اور یہ گانا وغیرہ, تو آپ بولتے نا گیت سنگیت باجے, لیکن وہ باجا ضروری نہیں اس میں ہوتا ہے, لیکن وہ ہو رہا ہے. تو آپ نے کہا کہ یہ شیطانی باجے اور عید کا دن تھا جو ہے, اور وہ بچیاں یاد آ کے دف بھی بجا رہی تھی, گیت بھی گا رہی تھی اور دف بھی بجا رہی تھی. تو میں ابوبکر صدیق نے کہا یہ اللہ کے رسول کا گھر اور یہ شیطانی باجے گاجے یہ سب ہو رہے. آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتا چل گئی کہ ابوبکر ناراض ہو گئے, لڑکیوں کی طرف جا رہے ہو کرے ان کو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا سنی, تو جو ہے آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر سے فرمایا, اے ابوبکر ہر قوم کی عید ہوتی ہے, آج ہماری عید کا دن ہے. ابوبکر صدیق ناراض ہو گئے, یہ تو شیطانی عمل ہے دف جو بجا رہی بچیاں, اور آپ روکنے کے لیے گئے. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, ابوبکر ہر کسی کی عید ہوتی ہے, یہ آج ہماری عید کا دن ہے.